اور صحابہ کرام بھی بابوں کی کیٹیگری میں آتے، انبیاء تو نہیں ہے۔ کتنی مشہور حدیث ہے، حد تواتر تک پہنچی بھی ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور ایران میں جنگ ہو رہی ہے، صحابہ کی جماعت کو ایران فتح کرنے بھیجا، ایک شہر ہے نہون، اس شہر میں وہاں پہ نہون میں جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی رسول ہے حضرت، ان کا نام ہے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آس پاس پہاڑ کے ٹیلے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے اچانک ارشاد فرماتے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ بھئی جمعے کے خطبے میں یہ ساریہ کا نام کہاں سے بیچ میں آ گیا، لیکن لوگوں نے اتنا جان لیا صحابہ کرام نے کہ حضرت عمر نے اس طرح کا کلام کیا تو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ وقت اور وہ دن لکھ لیا گیا کہ تاریخ یہ تھی، وقت یہ تھا، خطبے کا وقت تھا، اور اس وقت حضرت عمر نے عجیب و غریب آواز لگائی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ یہاں تک کہ جنگ فتح ہوئی، فتح ہونے کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ جب فتح آپ لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ جنگ ہم ہارنے والے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن گھاگ لگائے بیٹھے تھا اور ہم غافل تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن ہم پر حملہ وار ہو رہا ہے، بس قریب تھا کہ وہ دشمن ہم پر حملہ کرتا۔ ہم نے حضرت عمر کی آواز سنی کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ بس جیسی حضرت عمر کی آواز آئی ہم متوجہ ہوئے اس طرف، دیکھا دشمن ہے، بس اللہ نے ہم کو عظیم الشان سے فتح سے نوازا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، لوگوں نے کہا بتاؤ وقت کیا تھا؟ کہا جمعے کا دن تھا، فلاں تاریخ تھی، اور یہ وہی وقت تھا جب اس وقت خطبہ دیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں دو کرامتیں ہیں، ایک تو حضرت عمر کی کرامت کہ مدینے سے نہون دیکھ رہے ہیں جو سینکڑوں میل دور ہے، یہ نہون کا منظر دیکھ رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں، آواز وہاں تک پہنچ بھی رہی ہے، یہ عمر کی کرامت، اور حضرت عمر کی اس آواز کو وہ سن رہے ہیں، یہ حضرت ساریہ کی کرامت۔ اور متواتر حدیثیں اگر حوالے دوں تو بہت لمبی فہرست ہے، میں صفحے چھوڑ دے رہا ہوں، صرف بس نام لے رہا ہوں کتابوں کے۔ امام طبری نے اس کو تاریخ الطبری کے اندر اس کو لکھا ہے، اس حدیث کو۔ حضرت امام ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اسی حدیث کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا، اسی حدیث کو خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح مشکات شریف میں لکھا، اسی حدیث کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، اسی حدیث کو امام ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں لکھا، اسی حدیث کو امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں لکھا، اسی حدیث کو امام سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں لکھا، اسی حدیث کو امام اجلونی نے کشف الخفا کے اندر لکھا۔ تو یہ متعدد حوالے ہیں کہ جہاں یہ حدیث حد تواتر تک پہنچی ہے کہ حضرت عمر کی کرامت ہے کہ ہزاروں اور سینکڑوں میل دور دیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی آواز پہنچا بھی رہے ہیں۔ اب کون ہے جو انکار کرے ان سارے محدثین کا اور ان مستند حدیثوں کا اور مستند کتابوں کا؟ تو کیا حضرت عمر نبی تھے؟ بابی تھے نا۔ تو جب حضرت عمر کو اللہ نے قوت دی تو کیا اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ قوت عطا نہیں کر سکتا؟ تو کم از کم خوش عقیدہ تو اس پہ شک نہ کرے۔ ہاں اگر مرزا جیسے جاہلوں کے نصیب میں شک کرنا ہی ہے تو اس کا علاج ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابو جہل بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا تھا مگر تب بھی یہ کہتا تھا یہ تو محمد نے جادو کیا ہے۔ تو اب جن کے دماغوں میں جادو بھرا ہوا ان کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کرامتیں، اولیاء کے فضائل، اولیاء کی عظمتیں، ان کے مناقب یہ خوش عقیدہ لوگوں کے لیے کہ خوش عقیدہ ان کو سنتے اور اپنے بزرگوں کے ان کمالات پر جھومتے اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے ان بزرگوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے یہ مقام ہمارے بزرگوں کو عطا کیا ہے اور ان کا موہب ہمیں بنایا ہے۔ مولا علی کا دور خلافت ہے، کوفہ میں آپ مقیم ہے، ایک حبشی غلام ہے آپ کے زمانے کا، حضرت علی کو بہت چاہتا تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا، لیکن شامات اعمال کہ اس نے ایک چوری کر لی صاحب۔ اب چوری کی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، حضرت علی کی عدالت میں لایا گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تجھ نے چوری کی ہے، یہ جرم تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور، میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، انکار نہیں کر سکتا، میں نے چوری کیا۔ آپ نے فرمایا اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ہاتھ کٹا، خون بہ رہا ہے، پٹی وغیرہ باندھ دی گئی، اور وہ اس کو کہا گیا کہ اب اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ وہ گھر کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، وہ حضرت علی سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، اور ساتھ میں ایک بہت جلیل القدر تابعی تھے، ابن القوا نام تھا ان کا، چھوٹے کاف سے ابن القوا۔ وہ سلمان فارسی کے ساتھ آ رہے ہیں، دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں، پٹی باندھنے کے بعد بھی ظاہر ہے ایک ہاتھ کاٹا گیا ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ خون کیسے بہے گا۔
اور اس زمانے میں اتنی تو میڈیکل ترقی نہیں تھی کہ صاحب پوری طرح خون رکوا دیا جائے، پٹی بندی تھی کچھ اس سے پھر بھی خون ٹپک رہا تھا، اور وہ تکلیف کے ساتھ چل رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ سلمان فارسی کی نظر پڑی اور ابن القوہ ان کے ساتھ تھے، اور تابعی انہوں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا کیا ہوا، یہ ہاتھ تیرا کیسے کٹا؟ تو اس نے کہا کہ چوری کے جرم میں کٹا ہے۔ کہا کس نے تجھ پر یہ سزا نافذ کی، کس نے چوری کی جرم میں تیرے ہاتھ کاٹا ہے؟ تو اس نے جواب میں کیسے جملے کہا یہ ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول اللہ کا بھائی ہے، جو حسن و حسین کا پدر ہے، جو بطول زہرا کا شوہر ہے، جو باب العلم ہے، جو نبی کا سب سے زیادہ چہیتا ہے۔ علی کی تعریف کی اس نے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے کہ تعجب ہے تیری عقل پر، علی نے تیرے ہاتھ کاٹے اور تو ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی توصیف بیان کر رہا ہے۔ تو کہا کہ کیوں نہ میں علی کی تعریف کروں کہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا شریعت کے مطابق کیا۔ خدا کی قسم اگر اس شریعت کے مطابق اگر میرے جرم کی سزا نہ دیتے تو قیامت کے دن مجھے اس کی سزا سے زیادہ شدید ملتی۔ یہ سزا نافذ کر کے انہوں نے مجھے آخرت اور جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان نے سنا تو حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور ابھی آپ کی بارگاہ سے ایک شخص گیا جس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ فرمایا ہاں اس نے چوری کی تھی، اس بنیاد پر اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ کہا حضور راستے میں ملا، ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے آپ کی بڑی تعریف کی اور بڑی توصیف بیان کی، اور حضرت سلمان نے پورے جملے سنائے۔ مولا علی نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ۔ کوئی گیا اور جا کے بلایا کہ علی بلاتے، یہ پہنچا۔ آپ نے فرمایا لوگوں وہ ہاتھ جو اس کا کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ تو کہا حضور وہ ایک طرف رکھ دیا ہم نے کہ بعد میں اس کو دفن کر دے۔ فرمایا لے آؤ۔ ہاتھ لایا، مولا علی نے اپنا لواب لگایا، ہاتھ لگایا اور اس پہ کپڑا اس کا امامہ لپیٹ دیا اور فرمایا کھول۔ جب کھولا تو ہاتھ ایسا تھا جیسے کبھی جدا ہوا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا علی یہ کیا بات ہے، آپ ہی ہاتھ کاٹتے ہیں اور پھر آپ ہی ہاتھ درست فرماتے؟ کہا ہاتھ کاٹنا شریعت کا تقاضا تھا، ہاتھ کو صحیح و سالم جوڑنا یہ محبت کا تقاضا تھا۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے یہ کام کیا گیا۔ اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القبیر کے اندر لکھا جو قرآن عظیم کی مارکۃ الآراء ان کی تفسیر ہے، چنانچہ جلد نمبر 7 صفحہ 434 پر حضرت امام فخر الدین رازی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ تو یہ مولا علی کی کرامت ہے کہ ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو جوڑ دیا۔ بتائیے یہ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ تو جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ حضرت علی کی یہ کرامت ہے کہ معجزہ ہے، بتائیے کیا کہیں گے اس کو؟ کرامت کہیں گے۔ کیوں؟ علی نبی نہیں ہے، ولی ہے، ولیوں کے سردار ہے، تو یہ بھی کرامت تو بابے سے ہی ثابت ہے اور حدیث میں ہے۔ تو اس اندھے کو یہ کیا حدیث نظر نہیں آتی؟ اور چلیے کہیں گا بھائی ہم تفسیر القبیر کو نہیں مانتے، آپ نے جو البدایہ اور دیگر کتابوں کے حوالے دی حضرت عمر کے، اس میں کوئی معتبر کتاب ہم کسی کو نہیں مانتے۔ چلیے بخاری کے بغیر تو تجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سن لیجیے، اس میں بھی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح البخاری کتاب المناقب الانصار حدیث نمبر 3805، اور پھر بہت سارے علماء نے لکھا، یہ لکھتے ہیں کہ 2 صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی کام کی غرض سے رات میں حضور سے ملنے آئے۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت عباد بن بشر اور دوسرے صحابی تھے حضرت عسیر بن حزیر۔ دونوں حضور سے گفتگو کرتے رہے، رات بہت ہو گئی۔ سرکار نے کہا اب تم اپنے اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ اب رات بہت تھی، اندھیرا تھا، دونوں صحابی نکلتے ہیں تو حضرت عباد بن بشر کی لاٹھی آپ ہی آپ روشن ہو گئی، اور اتنی تیز روشنی ہو گئی کہ پورا راستہ نظر آنے لگا، ان کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ کس کی کرامت تھی؟ حضرت عباد بن بشر کی۔ اب دونوں اس روشنی میں دونوں صحابی چل رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ دونوں کے راستے جدا تھے۔ حضرت عباد کا گھر اس طرف تھا اور حضرت اسید بن حزیر کا گھر اس طرف تھا۔ تو حضرت اسید بن حزیر نے کیا کیا؟ اپنی لاٹھی ان کی لاٹھی سے ماری، ان کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی، اب یہ اس روشنی میں اس طرف چل پڑی۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ اس مرزے کے خبیث کو یہ بخاری میں نظر نہیں آئی، یہ بولتا ہے بابے کی کہانیاں ہیں، تو اس کو بھی کہانی بول کے انکار کرو۔ عقل میں تو یہ بھی نہیں آتی۔ جو عقل میں نہ ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ اب مرزا کی عقل میں نہیں آ رہی ہے اس لیے تو کرامت ہے، اگر مرزا کی عقل میں آ جائے تو بھی کرامت کہاں رہے؟ عقل میں تو خیر ہمارے بھی نہیں آتی، لیکن ہم وہ ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ابو جہل والی کیٹیگری میں سے نہیں ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر کہے یہ جادو ہے۔ ایسا نصیب یہ مرزا اور اس کے جاہلوں کو ہی ملا ہے صاحب کہ جو نہ مانے۔ اچھا پھر اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے، جو امام بخاری کے استاد ہے۔
اپنی مستد میں انہوں نے لکھا حدیث نمبر 12404، امام ابو نعیم نے لکھا دلائل النبوہ میں، امام حاکم نے لکھا، امام بہقی نے لکھا، امام بغوی نے لکھا، امام تبریزی نے لکھا، غرض کے بہت سارے متعدد علماء نے لکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ کون ہے یہ؟ صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال آپ کی صحبت رہی ہے، 10 سال حضور کی خدمت میں رہے انس بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان تھا ہمارے پڑوس میں قریب میں، وہ بیمار ہو گیا، بڑا شدید بیمار ہوا، اس کی بیماری کی خبر آئی تو حضرت انس کہتے ہیں میں اور کچھ ساتھی ہم لوگ اس کی عیادت کے لیے پہنچے، دیکھا تو آخری وقت تھا اور سانسیں اس کی اکھڑ رہی تھی، ایک سانس آتی تھی ایک سانس جاتی تھی، نزا کا عالم تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا تھا، بوڑھی ماں تھی اس کی۔ انس فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ہم نے اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، تو اس کی ماں نے پوچھا کہ تم نے میرے بچے کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا تو کیا یہ مر گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں مائی صبر کر، تیرا بیٹا مر گیا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بس وہ بڑھیا اٹھی، ہم نے دیکھا کہ اس نے وضو کیا، جانماز بچھائی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے کہ رب قدیر تو گواہ ہے کہ میں تیرے رسول پر ایمان لائی، تجھ پر ایمان لائی، اے مولا میں ضعیفہ بڑھیا، ایک ہی میرا سہارا ہے، اس وقت مجھے یہ صدمہ اور یہ داغ نہ دے۔ اے رب قدیر میں تیری بندی عرض کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی موت کا مجھے داغ نہ دے۔ انس کہتے ہیں بس اب یہ کہی رہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہو گیا اور خدا کی قسم پھر ہمارے ساتھ اس نے کھانا کھایا۔ تو یہ مر کے زندہ ہونا یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے اور یہ صحابہ کی بھی کرامت ہے، یہ اس ضعیفہ کی کرامت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے زندگی کی بھیک مانگی، زندگی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو زندگی عطا کر دی۔ اور اس لیے یہ روایت جو ہے ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ معتبر ہے۔ اس کو ابن عدی نے الکامل میں لکھا ہے جلد نمبر 4 صفحہ 62، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا جلد 6 صفحہ 51، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا جلد 6 صفحہ 192، اور ابن کثیر کہتے ہیں ھذا اسناد الرجال الثقات، اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب ثقہ راوی ہیں، اس کی سند میں سارے سچے راوی ہیں، تو حدیث بھی صحیح ہے۔ تو بزرگوں کا مردوں کو جلا دینا یہ کرامت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اچھا سارے واقعات آپ کو حدیثوں میں بھی ملیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہاں بڑے پڑھتے کچھ نہیں ہے مگر اپنے آپ کو اللہ میں بہت بڑا سمجھتے ہیں، لوگ پڑھتے کچھ نہیں ہے یہ، اور آج کے بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ارے جو آج کے بزرگوں کی بات ہے یہ ساری پہلے بھی بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، معتبر لوگوں نے لکھا ہے، معتبر حدیثوں کی کتابوں میں۔ امام شیبی مولا علی کے شاگرد ہیں، تابعی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام شیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ جو ہے جہاد پر نکلے، اور یمن کے لوگ تھے جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو اس میں ایک شخص تھا جس کی سواری ایک گدھا تھا، گدھے پہ وہ سواری کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں اس شخص کا گدھا مر گیا، اس کی موت ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا بھائی اب گدھا مر گیا، اس کو چھوڑو، اب ہمارے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ گدھے سے مجھے بڑا لگاؤ تھا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو بہرحال وہ شخص نے، جو وہ بھی خود تابعی تھے، جلیل القدر تابعی تھا وہ نوجوان، اس نے وضو کیا، جانماز بچھائی اور دعا کرتے کہتا ہے کہ رب قدیر تو جانتا ہے کہ میں تیری راہ میں تیری رضا کے لیے نکلا ہوں، میری سواری مر چکی ہے، خالق کائنات تو قادر مطلق ہے کہ میری دعاؤں اور میری التجاؤں کو سن لے اور اس گدھے کو زندگی عطا فرما دے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ جیسی اس نے بھی دعا کی، ہم نے دیکھا کہ گدھا مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا اور زندہ ہو گیا۔ یہ گدھے پہ سوار ہوا، دوڑتے ہوئے پھر قافلے سے مل گیا، اور فرماتے اتنی لمبی اس گدھے نے زندگی پائی کہ کئی سالوں کے بعد کوفہ میں نے اس گدھے کو بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جانوروں کو زندہ کر دینا، جانوروں کا دعاؤں سے زندہ ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں حدیثوں میں۔ اس کو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اس حدیث کو امام شیبی کی جلد نمبر 6 صفحہ 49، اور امام بہقی اس حدیث کو لکھ کر کہتے ہیں کہ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 153 پہ لکھا۔ امام ابن حجر عسقلانی نے اصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ 390 حدیث نمبر 3996 پہ لکھا، اور امام علامہ یاقوت حموی نے معجم البلدان جلد نمبر 2 صفحہ 440 پہ لکھا۔ تو بہرحال طبیعت بہت لمبی ہو گئی، اس پر میں بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں۔ اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ کیا ہے اس پر؟ اجماع، یعنی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ کرامت الاولیاء حق، اولیاء کی کرامت حق ہے۔ حالانکہ بہت سارے میں حوالے دکھا سکتا ہوں لیکن وقت نہیں، صرف ایک کتاب کا بس میں دکھا رہا ہوں، یہ الفقہ الاکبر، حضرت امام ابو حنیفہ کی کتاب۔ امام ابو حنیفہ اس میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامت حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔
امام طحاوی نے عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا کہ اولیاء کی کرامت حق ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی مجموع الفتاوی میں لکھا کہ اولیاء کی کرامت حق ہے، اس کا انکار کرنے والے بے دین ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اولیاء کی کرامت کا انکار کیا وہ ایک ہی فرقہ تھا، روئے زمین پر صرف ایک فرقہ ہوا، آج ڈھونڈو بھی تو ملتا نہیں، شاید مرزا اس کی کچھ کھرچن ہو سکتا ہے، وہ تھا معتزلی فرقہ جس نے اولیاء کی کرامت کا انکار کیا، ورنہ معتزلی فرقے کے علاوہ کسی نے بھی اولیاء کی کرامت کا آج تک انکار نہیں کیا۔